بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کے موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلاتوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ حیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے اثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر پھر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ ایک نکتے کی وضاحت کرتا چلوں تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد
طارق تھے، لہٰذا قرآن مجید